اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پیاری لگتی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اس سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج کا عنوان ہے وہ لڑکا جو اپنی نمازوں میں دیر کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے وقت پر نماز ادا کرنے کے بارے میں اپنی دادی کی نصیحت یاد آئی۔ میرے بیٹے، تمہیں اس دیر تک نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ان کی دادی کی عمر 70 سال تھی، لیکن جب بھی وہ اذان سنتی تو تیر کی طرح اٹھتی اور نماز ادا کرتی۔ تاہم وہ اٹھ کر دعا کرنے کے لیے اپنی انا پر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو بھی کیا، اس کی نماز ہمیشہ آخری پڑھی جاتی تھی، اور اس نے اسی وقت پر ادا کرنے کے لیے جلدی سے دعا کی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور معلوم ہوا کہ نماز عشاء میں صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ تسبیح بناتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی دادی یاد آئی اور وہ شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ اس کی دادی نے اسے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ دعا کی اور دعا کرنے لگا اور سجدہ کرنے کے لیے نیچے گیا اور کچھ دیر ایسے ہی رہا۔ وہ سارا دن سکول میں تھا اور تھکا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ شور اور چیخو پکار کی آوازوں پر وہ اچانک بیدار ہوا۔ اسے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بہت بھیڑ تھی۔ جس طرح بھی اس نے دیکھا وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کچھ ادھر بائیں بھاگ رہے تھے، اور کچھ گھٹنوں کے بل سر ہاتھوں میں لے کر بس انتظار کر رہے تھے۔ خالص خوف نے اسے بھر دیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ یہ قیامت کا دن تھا۔ جب وہ زندہ تھے تو قیامت کے دن ہونے والے سوال کے بارے میں بہت سی باتیں سن چکے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت پہلے۔ کیا یہ کچھ اس کا ذہن بنا سکتا ہے؟ نہیں، انتظار اور خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پوچھ گچھ ابھی جاری تھی۔ وہ بے دلی سے دوسرے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا اس کا نام پکارا گیا ہے۔ کوئی اسے جواب نہ دے سکا۔ اچانک اس کا نام پکارا گیا اور ہجوم 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس کے لیے گزرگاہ بنا دی۔ 2 لوگ اس کے بازو پکڑ کر اسے آگے لے گئے۔ وہ انجانی نگاہوں سے ہجوم میں سے گزرا۔ فرشتے اسے بیچ میں لے آئے اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ساری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن ایک اور دنیا دیکھی۔ لوگ بس دوسروں کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے اپنے والد کو ایک لیکچر سے دوسرے لیکچر کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا اور اپنا مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ اس کی والدہ نے مہمانوں کو اپنے گھر بلایا اور ایک میز بچھائی جا رہی تھی، جبکہ دوسروں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا، میں بھی ہمیشہ اسی راستے پر تھا۔ میں نے دوسروں کی مدد کی، میں نے اللہ کا کلام پھیلایا، میں نے اپنی نماز ادا کی، میں نے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا میں نے وہی کیا۔ جو اس نے ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا میں نے نہیں کیا۔ وہ رونے لگا اور سوچنے لگا وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جانتا تھا کہ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ اس سے کم ہوگا، جس کا اللہ حقدار ہے اور اس کا واحد محافظ اللہ ہے۔ اسے پہلے کی طرح پسینہ آ رہا تھا اور ہر طرف کانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں آخری فیصلے کے انتظار میں پیمانے پر جمی ہوئی تھی۔ آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ ہاتھ میں کاغذ کی چادریں لے 2 فرشتے بھیڑ کی طرح متوجہ ہوئے۔ اس کی ٹانگیں یوں لگ رہی تھی جیسے وہ گرنے والی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جب انہوں نے ان لوگوں کے نام پڑھنا شروع کیے جو جہنم میں داخل ہونے والے تھے، اس کا نام پہلے پڑھا گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور چیخا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں جہنم کیسے جاؤں؟ میں نے ساری زندگی
दूसरों की खिदमत की, मैंने अल्लाह की बात को दूसरों तक पहुंचाया। इसकी आंखें धुंधली हो गई थी और वो पसीने से कांप रहा था। दोनों फरिश्तों ने इसके बाजुओं से पकड़ लिया। उसके पांव घसीटते ही वो भीड़ में से गुजर रहे और जहन्नम के भड़कते शोलों की तरफ बढ़े। वो चीख रहा था और सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो इसकी मदद करने वाला हो। वो अपने किए हुए तमाम अच्छे कामों में चीख रहा था। उसने अपने वालिद की किस तरह मदद की, उसके रोजे, नमाज, कुरान जो उसने पढ़े। वो पूछ रहा था कि क्या उनमें से कोई इसकी मदद नहीं करेगा। जहन्नम के फरिश्ते उसे खींचते चले गए। वो जहन्नम की आग के करीब पहुंच चुके थे। उसने पीछे मुड़कर देखा और ये उसकी आखिरी इल्तिजा थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना फरमाया था कि वो शख्स कितना परहेजगार होगा जो दिन में 5 मरतबा नहर में नहाया, तो क्या 5 मरतबा नमाज पढ़ने से उसके गुनाह मिट जाते हैं। वो चीखने लगा, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ। दोनों फरिश्ते बाज ना आए और वो जहन्नम के पताल के किनारे पहुंच गए। आग के शोले उसके चेहरे को जला रहे थे। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी आंखें उम्मीद से खुश्क थी और इसमें कुछ भी नहीं बचा था। फरिश्तों में से एक ने उसे अंदर धकेला। उसने अपने आप को हवा में और शोलों की तरह गिरते हुए पाया। वो अभी 5-6 फुट गिरा था कि एक हाथ ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। उसने सर उठाया तो एक बूढ़े शख्स को देखा जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने अपने ऊपर से कुछ मिट्टी साफ की और उससे पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं आपकी दुआएं हूँ। आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैं तकरीबन आग में था। आपने मुझे आखिरी लम्हात में बचाया, इससे पहले कि मैं गिरता। बूढ़े ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आपने हमेशा मुझे आखिरी लम्हात में पर फारम किया, और क्या आप भूल गए? उसी वक्त पलकें झपकाइयां और सजदे से सर उठाया और पसीने में शराबोर था। उसने बाहर से आने वाली आवाजें सुनी। उसने नमाज इशा की अजान सुनी। वो जल्दी से उठा और वजू करने चला गया। अपनी दुआएं इससे पहले कि आपके लिए दुआएं मांगी जाए। अल्लाह पाक आपको समझने की और अमल करने की तौफीक दे और टाइम पे नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमें इस बुरे अजाब से, जहन्नम के अजाब से बचाने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।